رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی شروعاتی 6 آیتیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک تلاوت کی. اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت میں حضرت عمران کے خاندان کا ایک ذکر ہے. اور بھی چیزیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورہ آل عمران. بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بزرگ نیک پارسا حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ باہر جو دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو پکڑ کے لا کے بٹھاؤ ادھر، یا تو پھر بولنا باہر جاؤ. یہ حضرت عمران اپنے وقت میں مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے. جو آج کل مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کے امام تھے، اس کے خطیب تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام ہارون تھا. وہ لڑکا بھی بڑا نیک اور پارسا تھا مگر جوانی میں ہی انتقال کر گیا. حضرت عمران کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حنہ. اب جوان بیٹا فوت ہو گیا اور حضرت عمران بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو حضرت حنہ پریشان ہو گئی کہ آئندہ، کیونکہ لڑکا فوت ہو گیا، اب وہی چاہتی ہے کہ کوئی لڑکا ہو تو مسجد اقصی کی خدمت کر سکے. تو ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ آئندہ ہم سے مسجد اقصی کی دینی خدمت نہیں ہو سکے گی. تو انہوں نے منت مانی کہ پروردگار، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بیٹے کو تیرے دین اور مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ پورا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اور تفصیل کے ساتھ جیسے جیسے ہم آیات میں آگے جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی آئے گا. مختصر یہ سنیے کہ اللہ کی قدرت کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی. اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا. یہ مریم کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. تو آل عمران جو سورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آل عمران. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی نسل آگے نہیں چلی. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو شادی تو ہوئی نہیں، نسل آگے چلی نہیں. ہاں جب وہ واپس دنیا میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا. ایک قبیلہ ہے ازد، پورا بتا دیا گیا ہے. ازد قبیلے میں نکاح ہوگا اور اللہ ان کو 2 لڑکے عطا فرمائیں گے. ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے کا نام محمد. اس کے بعد کا معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوگا.
یہ جو سورت ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. اس سورت کی 20 رکوع اور 200 آیات ہے. یہ سورت بھی قرآن کریم کی لمبی سورتوں میں سے ہے. جیسے ابھی گزشتہ سورۃ البقرہ ختم ہوئی، اس کی تقریباً 286 آیتیں. اس سورت کی 200 آیتیں. اب یہ سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم. یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے. اور اس کے بارے میں پہلا پارہ جب شروع ہوا تھا تو بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. اب جو حضرات اس درس میں شریک نہیں ہوئے ان کے خاطر بتا دیتا ہوں کہ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو شارٹ فارم میں بنا لیا جائے اور شارٹ فارم میں ایک ایک حرف الگ کیا جائے، فل نیم کو شارٹ میں بدل دیا جائے. جیسے کسی کا نام ہو محمد شفیع، تو لفظ محمد سے ایم لے لو، میم لے لو، اور شفیع سے شین لے لو، تو یہ بن گیا میم شین. یہ ہو گیا اس کا شارٹ. محمد شفیع کا شارٹ ہو گیا میم اور شین. تو اس طرح کسی نام کو شارٹ فارم میں کر دینا یہ ہر زبان میں عام ہے. جیسے ڈی سی، یہ ڈپٹی کمشنر کا شارٹ فارم ہے. اے سی اسسٹنٹ کمشنر کا شارٹ فارم ہے. ویسے ہی آپ ملاتے چلے جاؤ. تو یہ حروف مقطعات ہے اور ان کے متعلق مفسرین کرام کے الگ الگ قول ہے. سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس میں زیادہ تر بات یہ آتی ہے کہ الف لام میم اور یہ ایسے جو بھی حروف ہے اس کے مطلب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پہلا مطلب اور صاف مطلب یہ ہے. کچھ مفسرین اور بھی گئے. ایک تفسیر یہ ہے کہ الف سے مراد ہے اللہ جل جلالہ، لام سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مفہوم یہ بنے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بعض حضرات تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد ہے آلاء اللہ. ہم سورہ رحمان میں کیا پڑھتے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ جو الف ہے یہ آلہ کا شارٹ فارم ہے، اور لام جو ہے یہ لطف اللہ کا شارٹ فارم ہے، اور میم یہ ملک اللہ کا شارٹ فارم ہے. تو معنی یہ بنے گا کہ نعمتیں بھی اللہ کی، لطف و کرم بھی اللہ کا، اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کا. یہ مفسرین نے الگ الگ مفسرین نے اپنی اپنی باتیں لکھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الف لام میم اور اس جیسے جو بھی حروف ہے سورتوں کے شروع میں، ان کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب یہ جو حروف مقطعات ہے یا اس جیسے حروف ہے یہ 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. جیسے الف لام میم، الف لام را، طٰہٰ، یاسین، حامیم وغیرہ وغیرہ. تو یہ الف لام میم. آگے اللہ فرماتے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ لفظ ہے الہ کا، اللہ لا الہ الا ہو. اب الہ اس کے کئی معنی ہیں. الہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر، حاکم، مقنن، قانون بنانے والا، قانون ساز. تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں. دنیا میں انسان اپنے قانون بناتا ہے، لیکن اس کائنات کو چلانے کے جو قانون بنانے کا اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب جو میں نے بھی بتایا کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، دستگیر نہیں، حاکم نہیں، قانون ساز نہیں. دنیا میں اللہ کے قانون پہ چلنا ہے. آگے فرمایا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس رب کی نہ ابتدا ہے نہ شروعات ہے نہ ختم ہے.
ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہے گی آپ کے پروردگار کی ذات جو پروردگار بزرگی اور عظمت والا ہے. تو ہمیشہ رہنے والی ذات صرف پروردگار کی ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. باقی سب پر موت آئے گی، یہاں تک کہ جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے. اللہ کے سوا کوئی شے نہیں رہے گی. کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے. اور پھر آگے فرمایا القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا. کیسا قائم رہنے والا؟ کہ جس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ دعا شروع کی، غور سے سنیے گا، اور عربی زبان کی فصاحت کو سمجھیے گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ عربی زبان امیر زبان ہے اور باقی ساری زبانیں اس کے سامنے غریب زبان ہیں. یہ نہیں کہہ رہا وہ زبانیں مت سیکھو، میں بتانا چاہ رہا ہوں کیا. عربی زبان امیر زبان ہے، وہ زکوٰۃ نکال کے دوسری زبانوں کو دیتی ہے. یہ ہے زبان. تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے دعا شروع کی السلام علی اللہ تعالی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ پر سلامتی ہو. پھر دعا کی السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل، کہ جبرائیل پر سلامتی ہو، میکائیل پر سلامتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم السلام علی اللہ نہ کہو، یہ دعا نہ کرو کہ اللہ پر سلامتی ہو، کیونکہ یہ ورڈ وہاں بولا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو. اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سلامتی کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جس کو کوئی خطرہ ہو. اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو. اللہ تو ہمیں سلامتی دینے والا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مثلا ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اب تو کیا کہوں میں، اب تو روشن خیالی نے اپنے آپ کو اونچا اور سٹیٹس والا دکھانے کے چکر میں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو زبان سے نکالنا ہمیں پسند نہیں آتا ہے، جبکہ ان طریقوں میں کوئی دعا نہیں ہوتی. گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، کیا دعا ہے اس میں بتاؤ مجھے؟ جبکہ یہ جو دعا ہے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے. اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ ہم کسی کو دعا دے رہے، ہمیں شرم آتی ہے السلام علیکم کہتے ہوئے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے چوروں سے بچائے، اللہ تجھے ڈاکوؤں سے سلامتی. ایک لفظ اس میں کئی معنی. اللہ تجھے مصیبتوں اور تکلیفوں سے اللہ سلامت رکھے. تو اللہ کو ان چیزوں کا خطرہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے دعا کرو السلام علی اللہ، اے اللہ تو سلامتی میں رہ. وہ تو خود سلام ہے. اسی مناسبت سے ایک مسئلہ اور سمجھ لے، ذہن میں آ رہا ہے. آج کل لوگ عموماً، کیا مرد کیا عورتیں، نام ادھورے لیتے اور اس کی عادت بن گئی. اور عام طور پر اور طریقے کے نام ہو اور اس کو آپ چھوٹے موٹے پیار کے نام بنا لو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں جائز ہے. لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رب کے ساتھ جڑے ہوتے، جو رب کے نام ہوتے، جو خدا کے صفاتی نام ہوتے، جیسے عبد الوحید. تو آپ عبدل چھوڑ دیا، کیا کہیں گے؟ وحید. عبد الجبار، کیا کہہ دیا؟ بولے جبار بھائی. خدا کا نام ہے جبار، تو کیا اس کو کہہ رہے خدا بھائی؟ جبار کا بندہ، وحید کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، رحمان بھائی. رحمان تو اللہ کا نام ہے، بلکہ اب تو رحمان بھی بدل رہا ہے. رحمان کو لوگ مان کہتے. کیا کہتے؟ وحید آیا ہے، جبار آیا ہے. یہ سخت گناہ ہے، ذہن میں رکھ لیجئے. کیونکہ وہ تو عبد الجبار ہے، جبار اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ رہے ہو جبار. جبار کا بندہ ہے، جبار تو نہیں ہے. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ ہے، رحمان تو نہیں ہے. عبد الوحید،
وحید کا بندہ ہے، وحید نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. عبد الستار، ستار کا بندہ ہے، ستار نہیں ہے وہ. عبد الرحمن کو رحمان بنا دیا، عبد الجبار کو جبار بنا دیا. اس ایسے ناموں میں بہت احتیاط سے پورے نام لینے. پورا نہیں لکھ سکتے، صرف عبد ال بول دو، وہی کافی ہے تو بھائی بندہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک تو کہا کہ اللہ پر سلامتی کی دعا نہیں کرنا ہے، پھر فرمایا کہ تم نے فرشتوں کے نام لیے کہ فرشتوں پر سلامتی ہے. تو کہا کتنے فرشتوں کا نام لے کر سلام کہوں گے؟ السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل. یا کتنے نبیوں کا نام لے کر سلام کہوں گے؟ مثلا السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی ابراہیم، السلام علی موسیٰ علیہ السلام، السلام علی عیسیٰ علیہ السلام، السلام علی نوح علیہ السلام، السلام علی شیش علیہ السلام. منع نہیں ہے، لیکن جب ایک جملے میں سب آ سکتے ہیں تو الگ الگ کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کتنے صحابہ کا نام لے کر سلام کہوں گے؟ السلام علی ابی بکر، السلام علی عمر، السلام علی عثمان، السلام علی علی رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کتنوں کا نام لیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا یوں کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حتیات پڑھتے ہیں نا، حتیات میں روزانہ آپ سلام بھیج رہے ہو، لیکن ہمیں مشین چل رہے ہوتے، بٹن دبا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا چل رہا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب بیٹھ کے مائک لگائے اور زور سے چلا رہے اور آدھے آدھے گھنٹے تک امت کو جگا رہے اور امت کو تکلیف پہنچا رہے، آس پاس والوں کو سب کو تکلیف پہنچا رہے. ایک جملے میں اکیلے بیٹھ کر سارا کام ہو رہا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ، اور سب کو یاد ہے، اس میں سب آ گئے. یعنی یہ سلام ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر. خود پر بھی سلام ہو گیا اور سب پر ہو گیا. اب نیک بندوں میں سب آ گئے. تو یہ جملہ کہنے سے تمہارا سلام سارے فرشتوں کو، سارے پیغمبروں کو، سارے ایمان والوں کو، چاہے وہ ایمان والے انسان ہے، چاہے وہ جنات ہے، چاہے آسمانوں پر ہے، چاہے زمین پر ہے، سب کو خود بخود پہنچ جاتا ہے. کتنا بہترین. اب جو چیزیں شریعت سکھاتی ہے نا، ہمیں وہ پسند نہیں آتی. دکھاوا کیا کرنا ہے وہ پسند آ رہا ہے، اور دکھاوا کیے بغیر ہمارا سلام نہیں پہنچے گا. اور جو یہ طریقہ بتائے گا کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے. کہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ چیخ چیخ کے سلام اور درود بھیجو گے تو ہی پہنچے گا اور نہیں بھیجو گے تو نہیں پہنچے گا؟ کہاں کہا ہے؟ کہاں ہے صرف درود بھیجو، سلام بھیجو. تو یہ طریقہ اپناؤ. تو اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اللہ قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے. اچھا، قیوم کا دوسرا معنی قائم رکھنے والا بھی ہے، کہ زمین اور آسمان اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. بخاری شریف کی روایت میں انت قیم السماوات والارض، کہ پروردگار تو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے. اب دیکھو آسمان کتنا وسیع ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی ستون اور دیوار نہیں ہے. ہزارہ سال سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے خدا کی جو اس کو چلا رہی ہے. ورنہ 5 10 سال 15 20 سال کے بعد پھر والا رینوویشن میں نکالو اس کو. ایک سسٹم چل رہا ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہے اسی طرح چلے گا. پھر قیامت آئے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گا. زمین اپنے مرکز پر ٹھہری ہوئی ہے، تو زمینوں اور آسمانوں کو قائم رکھنے والا اللہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ نے نازل فرمائی تم پر کتاب حق کے ساتھ. یعنی کیا نازل فرمایا؟ قرآن کریم. اور اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب سچ بتانے والی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے نازل ہوئی. یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ قرآن کہتی ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی. اور ان میں جو اصولی مسائل ان کتابوں میں بیان ہوئے تھے، توحید، رسالت، قیامت، بالکل قرآن وہی بیان کر رہا ہے، کوئی نیا نہیں ہے.
اصولی مسائل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے. مگر یاد رکھنا یہ قرآن ان کتابوں کو سچا بتاتا ہے جو کتاب اصل تھی. بدلی ہوئی کتابوں کے مضامین کو قرآن سچا نہیں بتاتا. اور اس وقت آسمانی کتابوں میں قرآن کے بغیر کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے, سب بدل دی گئی. ہم اتنا کہہ سکتے کہ اللہ جتنی آپ نے کتابیں نازل کی تھی ہمارا اس پر ایمان ہے. اس وقت نہ تورات اپنی اصلی شکل میں ہے, نہ زبور اپنی اصلی شکل میں ہے, نہ انجیل اپنی اصلی شکل میں. پہلی تمام کتابیں بدلی جا چکی, اور اس بات کا خود پادریوں نے اقرار کیا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے. یہ شرط صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے کہ ایک زیر اور ایک زبر کا بھی فرق نہیں پڑا اور نہ قیامت تک پڑے گا. یہ قرآن کو حاصل ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ, اور اللہ نے تورات نازل فرمائی. قرآن کریم کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں تورات کا مقام بہت اونچا ہے. بڑی جامع معنی کتاب ہے, اور صدیوں تک اللہ کے پیغمبر, علماء, مشائخ اور نیک لوگ اس پر عمل کرتے رہے. والانجیل, اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس وقت یہ جو آپ کے سامنے بائبل پیش کی جاتی ہے نا, انجیل, یہ بائبل کو اس کا نام بدل کے بائبل رکھ دیا. اس وقت اصل انجیل اور اصل بائبل ملنا مشکل ہے. اور انجیل بھی پھر 4 طرح کی ہے. اب دنیا میں ڈھونڈ لو, ایک کونے سے دوسرے کونے تک قرآن اسی شکل میں ملے گا. انجیل 4 شکل میں ہے. ایک تو متی کی ہے, ایک یوحنا کی ہے, ایک مرقس کی ہے, اور ایک لوقا کی ہے. اور ایک انجیل اور ہے, برنباس کی انجیل. یہ برنباس جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہے. اور جو میں نے باقی گنائے, متی ہے, یوحنا ہے, مرقس ہے, لوقا, یہ چاروں تابعی ہے. اب صحابی افضل کے تابعی افضل, صحابی پہلا نا, تابعی بعد میں. پادری صاحبان کہتے ہیں کہ برنباس کی انجیل صحیح نہیں ہے جو صحابی ہے, اور متی, یوحنا, مرقس اور لوقا کی انجیلیں صحیح ہے. بھائی جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب کیوں معتبر نہیں ہے؟ اور سے سنیے گا یہ بات. اور جو تابعین کی لکھی ہوئی ہے کس طرح معتبر ہو گئی؟ تو انجیل برنباس کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2-3 جگہوں پر بالکل کلیئر کٹ یہ الفاظ اور یہ ورڈ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا مانیں گے, رب کا شریک بنائیں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ میری صفائی پیش کریں گے. کلیئر کٹ, جو ان کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے. آج جو انہوں نے مانا ہوا ہے اس کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے. تو ان الفاظ کی وجہ سے وہ برنباس کا انکار کرتے کہ اگر یہ ثابت ہو گئے تو ہمارا پورا بھٹا بیٹھ جائے گا, ہماری بنیاد ہل جائے گی, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. حالانکہ اصل انجیل تو برنباس کی ہے جو صحابی کی لکھی ہوئی ہے, اور باقی 4 تابعین کی مرتب کردہ ہے, اور وہ بھی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. 1900 کی پہلے کی جو پبلشر ہے ان میں الفاظ اور ہیں, اور 1901 کے بعد جو لکھی گئی اس کے الفاظ اور ہیں, چینج کر دیا گیا. آج بھی آپ دیکھو ہمارے برادران وطن کی جو کتابیں ہیں کہ ہر 10-20 سال کے بعد جب وہ لکھ کے باہر آتی ہے, میں نام نہیں لوں گا, چاہے وہ جو بھی ان کی کتابیں ہو, اگلا ایڈیشن چینج ہوتا ہے. تو پیغام انسان خود چینج کر رہا ہے. اور یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں 1400 سال 1450 سال سے اور قیامت تک ویسا رہے گا, اس میں کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا حافظ کھڑا ہوگا اور سینہ پکڑ لے گا کہ تم نے اس میں غلطی کی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اور قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے, اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے, اس کو سننا بھی ثواب ہے, اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے, سنیے گا,
کیونکہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. تو سنیے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ایک شخص قرآن کریم کی ایک آیت بغیر ترجمے کے سیکھتا ہے، صرف ایک آیت ایسے ہی سیکھتا ہے عربی میں، تو اس ایک آیت کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب 100 رکعت نفل سے زیادہ ہے. اور اگر ایک آدمی 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ذرا میں سمجھوں، تو اس کا ثواب 1000 رکعت نفل سے زیادہ ہے. آخر 1000 رکعت پڑھنے پر وقت تو لگے گا نا، اور اچھا خاصا وقت لگے گا. تو یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمارے لیے خالص رحمت ہے. باقی ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، ہم آ کے بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوتاہی ہے کہ ہم نے نہ اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا. کاش کہ یہ قرآن صحیح معنی میں کہیں نافذ ہو جائے، صرف مسلمانوں میں آ جائے. میں تو یہ کہوں گا صرف مسلمانوں میں قرآن صحیح معنوں میں اتر جائے کہ وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو پھر پوری دنیا اس کی برکت کو دیکھ کر اپنے ملکوں میں اسلامی قانون نافذ کر دیں گے. لیکن مسلمان ہی نہیں چل رہا اس پہ. تو فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے نازل فرمائی تورات اور انجیل، من قبل ہدی للناس، اور وہ اس قرآن سے پہلے ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے. یعنی اپنے وقت میں تورات بھی ہدایت تھی، اپنے وقت میں انجیل بھی ہدایت تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، سب کچھ اللہ نے بتایا کہ یہ سب کچھ سچ تھا، کہ تورات سب کچھ صحیح تھی، لیکن اب آخر میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کا نام قرآن بھی ہے، قرآن کا نام فرقان بھی ہے، قرآن کا نام ذکر بھی ہے. اللہ کیا فرماتے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور قرآن کریم کی آج تک حفاظت ہوئی ہے اور قیامت تک حفاظت ہوگی. ہم دل میں تو آ رہا ہے کہ میں قرآن کریم کی حفاظت کے تعلق سے کچھ واقعات کیسے حفاظت ہوئی ہے وہ بتاؤں، لیکن پھر کسی موقع پر اس کو میں کھولوں گا کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ آج الحمدللہ آج تک اور قیامت تک یہ ہوگا کہ قرآن کے لفظوں کی حفاظت ہوئی ہے، معنی کی حفاظت ہوئی ہے، تفسیر کی حفاظت ہوئی ہے، اس کے لب و لہجے کس انداز سے پڑھنا ہے اس کی حفاظت ہوئی ہے، رسم الخط کس انداز سے لکھنا ہے اس کی حفاظت ہوئی ہے. اور اللہ نے امت کو یہ شرف عطا فرمایا اور توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کریم کو اصل شکل میں محفوظ رکھا ہے. آگے اللہ فرماتے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور جو انکار کرے گا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے. دنیا میں ڈھیل دے دے گا، کرو جو کرنا ہے. یہ آنکھ بند، دنیا کا سسٹم ختم، آخرت کا سسٹم شروع، اور پھر وہاں سے ساری چیزیں سامنے ہوگی. اگلی آیت کے سمجھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں سمجھ لے تاکہ آیت کے سمجھنے میں آسانی ہو. اور یہ جو میں بات بتاؤں گا، جو واقعہ بتاؤں گا، اس میں ہمارے لیے سبق بھی بہت ہے. کیونکہ آج کا مسلمان ایسا جھگڑتا ہے، ایسا بٹا ہوا ہے، مسجد در مسجد، کہ فلانے فرقے والا یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے. اس نے مسجد کو، جب اللہ نے اس کو مسجد کا ٹرسٹی اور ذمہ دار بنا دیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد میں اللہ نے مسجد میں مجھے خدمت کے لیے نہیں چوز کیا، میں اس مسجد کا مالک ہوں. وہ کہتا ہے آپ اس مسجد میں نہیں آ سکتے، سامنے والا کہتا ہے آپ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ کو اپنے طرز پر ہماری مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ کو ہماری مسجد میں اس طرز پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سنیے واقعہ، میں نے تمہید باندھ لی، سنیے. اگر اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، اگر اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، تو وہ کسی بندے کو کسی مسجد سے اللہ کے ذکر سے، دین کے پیغام کو پہنچانے سے
کبھی بھی نہیں روکے گا۔ سن ہجری 9 میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ 60 لوگ کون آئے؟ عیسائی، کرسچن، مسلمان نہیں۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب مکہ فتح ہو کر عرب کی پوری آبادی اور یمن کے کچھ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، تو نجران جو یمن کے ایک علاقے کا نام ہے اور وہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی، وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، کل ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا ہے اور یہود ذلیل ہو گئے، لہذا ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ یہودیوں کو بھی بھگایا گیا مدینہ سے، کوئی خیبر گئے تو خیبر سے بھی بھگایا گیا، یہ تو عیسائی تھے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ایک طاقت بن چکی ہے۔ اس لیے ہمیں خود جانا چاہیے اور خود جا کر کے بات کرنی چاہیے کہ ہم تمہاری وفادار رعیت بن کر، تمہاری عوام بن کر ہم رہنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ذمے جو ٹیکس ہوگا، جو قانونی ضابطہ ہوگا، وہ ہمیں بتا دیا جائے، ہمارے حقوق ہمیں بتا دیا جائے، ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ 60 آدمیوں کا یہ قافلہ، جس میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے، آئے، اور سیاسی لیڈر اور اس وقت کے جو وڈیرے تھے بڑے، وہ نجران سے کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے آدمی ہوں؟ تو کہنے لگے ہم 60 آدمی ہیں، سواریاں بھی ہمارے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی عمارت نہیں ہے کہ جس میں سب کو ہم اکٹھا رکھ سکیں، لہٰذا ایک کام کرو، ہم آپ کو بانٹ دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کے گھروں پر جا کر آپ رہیے، وہاں تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دیتے ہیں اور وہاں تمہارا سارا انتظام ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے ہم اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے ہی رہیں گے، ہم الگ الگ نہیں رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ ہمارے پاس یہ مسجد ہی ہے، مسجد نبوی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مسجد میں ہی ٹھہریں گے۔ سنیے پھر آگے بتاؤں گا۔ ان کو مسجد نبوی ہی میں ٹھہرایا گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اپنی نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، اجازت ہے، مسجد نبوی میں، ہماری طرح بھگایا نہیں، روکا نہیں، بورڈ نہیں لگایا۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، یہ اپنی خواہش ہے جو پوری کی جا رہی ہے، یہ تعصب کا عینق چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں پڑھو، اپنی نماز جہاں چاہے پڑھو، مسجد ہے تمہاری، پڑھو۔ آپ سے فرمایا پڑھتے رہو، اجازت ہے۔ تو مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنی طرز کی نماز بھی پڑھی اور تقریباً 14-15 دن تک رہے۔ مجھے بتاؤ آج یہ کام کرنے والے، اللہ کے مسجدوں سے روکنے والے کہ آپ کے طرز پر یہاں کام نہیں ہوگا، آپ کے طرز پر یہاں آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ آؤ گے تو پھر یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا، یہ اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اپنی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے دین کے کام کرنے کا اللہ سے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں کانٹریکٹ دے دیا، اب پوری کمپنی کا جو کیا بولتے ہیں اس کو، پوری کمپنی کے جو رائٹس ہے وہ ہم نے خرید لیے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ کیا بنا کے رکھا ہے دین کو؟ ہمارے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دین کو کمپنی کے رائٹس بنائے ہوئے ہیں ہم نے۔ اللہ کے نبی اجازت دے رہے عیسائیوں کو، یا مسلمانوں کو بگایا جا رہا ہے۔ تو خیر اجازت دی، انہوں نے پڑھی، اس بات کو سمجھو، یہ لوگوں کو پہنچاؤ اللہ کے نبی کا یہ پیغام۔ تو خیر اصل مقصد تو ان کا سیاسی پناہ حاصل کرنا تھا، اور اس سلسلے میں ان کو قواعد، ضابطے کہ
وہ تو سیاست کے لیے آئے تھے، ہمارے مسائل حل ہو، مگر وہاں علمی باتیں بھی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ ان میں ایک شخص تھا ابو حارثہ بن علقمہ نامی، ایک بڑا پادری بھی تھا، کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور شریک ہے۔ کیا کہنے لگا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور شریک ہے۔ اور یہ آپ غور سے سنیے گا، آپ کو یہ اچھے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہے، تو کہا کیا اللہ کسی سے پیدا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو کہنے لگے پھر خدا کیسے ہوئے؟ تو کہنے لگے یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کچھ کھاتا پیتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے پیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ کی ماں ہے جس کے پیٹ میں اللہ رہے ہو؟ آج کہتے ہیں نا وہ خدا ہے، اللہ کی ماں ہے جس کے پیٹ میں رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں رہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا علم اللہ نے دیا اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اب بتاؤ کیسے خدا ہوئے؟ اچھا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کہ کیا اللہ پر فنا آئے گی؟ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اللہ پہ فنا نہیں آئے گی۔ تو کہنے لگے نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کہنے لگے یاتی علیہ الفنا، ان پر موت آئے گی۔ اور یاتی علیہ الفنا کے لفظ تفسیر ابن جریر میں، طبری میں، روح المعانی میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کون سی مشابہت ہے جس کی وجہ سے تم ان کو اللہ کا بیٹا یا خود اللہ یا اللہ کا شریک بناتے ہو؟ کون سی مشابہت ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اور بھی کئی شوشے چھوڑے جن کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس بحث میں چونکہ پیٹ میں رہنے کا ذکر آیا اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تو جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ایسی شخصیت جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، جس کو اللہ نے معجزے کے طور پر عادت کے خلاف بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اور جس کے سامنے پوری دنیا کے علوم بھی نہیں ہے۔ تو زمین اور آسمان میں اللہ سے وہی اللہ ہو سکتا ہے جس کے سامنے زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتی ہے ماؤں کے رحموں میں۔ لڑکی ہے، لڑکا ہے، کالا ہے، گورا ہے، پورے اعضا ہے، ادھورے اعضا ہے، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ سب تمہارا رب تمہیں عطا کرتا ہے، کوئی اور نہیں عطا کرتا۔ یہ توحید پکی بنا لو، اللہ ہی عطا کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، جب یہ اللہ ہے، جب یہ اللہ کے اختیارات ہے، لا الہ الا ہو، تو اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اللہ نے جو چیزیں دنیا میں بنائی ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ کس کے لیے بنائے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ اب ہم اس کو دیکھ کر اس کی پوجا شروع کر دیں؟ اس کی عبادت کرو جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں۔ العزیز، وہ رب غالب ہے، الحکیم، وہ رب حکمت والا ہے۔ اگر فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھو کہ بچ گئے، پکڑنے پر قادر ہے۔ اگر فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی میں قرآن کے اشاروں سے اتنا بتا دوں کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، آج نہیں کل لوٹ کے آئے گا، آج نہیں کل لوٹ کے آئے گا۔ بندہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کرے گا، آ جائے گا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا۔
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، اور کب کس کا وقت آ جائے ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے 50 سال کے بعد مروں گا، یا اتنے سالوں کے بعد فلانے دن فلانی رات میں میری موت ہونے والی ہے، کس کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ تو جب نہیں پتا تو ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو۔ اس رب نے عقل دی، اس رب نے خوبصورت جسم دیا، صحت دی، سب کچھ دیا، اس اللہ نے دنیا میں برتنے کے لیے مال و دولت دیا، اب اس کے غرور میں مبتلا ہو کر اس عقل کا، اس جسم کا غلط استعمال مت کرو۔ اپنی خواہشات پوری کرو، کھانا کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن جائز حدود میں، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، نہ یہ کہ نافرمانی والی زندگی گزارو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.